محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول تعالى: لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يقرأ أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله الإسلام وشرع صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على صبره على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مكسورا. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، کے دین میں اکراہ نہیں ہے. اچھا، اس کے معنی میں یوں سمجھ لیں کہ بعض علماء نے تو فرمایا کہ یہ لا نافیہ ہے، اور بعض نے فرمایا نافیہ لیکن معنی نہی کا دے رہا ہے. تو نافیہ کا معنی تو ہوتا ہے کسی چیز کی نفی کرنی، ہاں بھی ایسی بات نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نہی کا معنی ہوتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، تو اس لیے نفی اور نہی میں یہ فرق ہوتا ہے. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ لا تکرہوا احدن، تم کسی کو جبر نہ کرو، زبردستی نہ کرو کہ وہ اسلام میں داخل ہو، کیونکہ اللہ نے دین اسلام کو دلائل سے روشن کر دیا ہے. تو اب ایک روشنی ہے، ایک اندھیرا ہے، تو جس کی مرضی آئے روشنی میں چلے، جس کی مرضی آئے اندھیرے میں چلے. اب دیکھیں نا جی، آپ کے سامنے دو سڑکیں ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے اور ایک ٹیڑھا میڑھا ہے، غاریں ہیں، خطرہ ہے. اب آپ کی مرضی جو راستہ اختیار کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جب دین اسلام کو اپنے پیغمبر بھیج کے انبیاء کو معجزات دے کر زمین و آسمان میں آیات اور بینات کے ساتھ اتنا واضح کر دیا ہے کہ اب جو داخل ہونا چاہتا ہے بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ اور اخلاص سے قلب کے ساتھ داخل ہو، اور جو نہیں داخل ہونا چاہتا اس کے مقدر میں اگر اللہ نے غوایت لکھ دی ہے اور دلوں پہ مہریں لگ گئی ہیں تو آپ کے کہنے سے، آپ کے جبر سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اس لیے فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین. اور اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی دین جو ہے نا، اصل میں اسلام تو معنی ہی تصدیق قلبی کا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس کی جامع تعریف یوں ہوتی ہے کہ دل میں تصدیق ہو، زبان پہ اقرار ہو اور جوارح و ارکان بھی اس کی گواہی دے رہے ہوں. یہ تو ایک جامع ہے تاکہ تمام احادیث مبارک جمع ہو جائے اس تعریف میں. ورنہ تو بات تو اصلی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ایک آدمی زبان سے کلمہ پڑھتا رہے، ظاہر میں نمازیں بھی پڑھتا رہے، لیکن دل میں ایمان نہ ہو تو منافق ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، بڑی بڑی نمازیں پڑھتے تھے، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے بیٹھتے تھے اور مجلس میں سب سے آگے بیٹھتے تھے، اور اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ہم گواہی دیتے ہیں یہ تو جھوٹے ہیں، یہ تو آپ کو رسول بھی نہیں مانتے، یہ تو وقت گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو فتح مل گئی تو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں گے، اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو ہم مکے کے کافروں کے ساتھ ہو جائیں گے. ان کے اندر ایمان نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اسلام ایمان جو ہے لا تکرہوا احدا، کسی کو جبر نہ کرو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، کیونکہ فإنہ بین واضح، یہ تو کھلی ہوئی چیز ہے، واضح چیز ہے، اس کے دلائل روشن ہیں، تو کوئی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کسی کو اکراہ کیا جائے.
ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اصل میں ہدایت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، جس کو وہ اسلام کی ہدایت دے دیتے ہیں اور اس کے سینے مبارک کو کھول دیتے ہیں، اس کی بصیرت کو روشن کر دیتے ہیں، تو وہ دلیل کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اور جس کے اللہ تبارک و تعالی دلوں کو اندھا کر دیں اور مہریں لگا دیں ان کے کانوں پہ اور ان کے بصر پہ، تو ان کو اگر دین میں آپ زبردستی توڑ کر بھی داخل کریں گے، زبردستی اقرار سے داخل کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اس کا سبب نزول جو ہے، یعنی انصار میں ایک واقعہ پیش آیا جس پہ یہ آیت اتری، لیکن حکم جو ہے وہ عام ہے۔ وقال ابن جریر قال حدثنا ابن اسحاق قال حدثنا ابن ابي عدي شعبة النبي بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله تعالى عنه قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها ان عاش لها ولد ان تهوده فلما اجليت بن النذير كان فيه من ابناء الانصار فقال نذهبنا فانزل الله عز وجل لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقد رواه ابو داود والنسائي جميعا عن بندار به ومن وجوه اخرى عن شعبة به نحوه۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کانت المرأۃ کانت مقلاتن، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ عورت جو ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ بانج ہو گئی، بچہ نہ ہوا، اولاد ہو گئی، مر گئی، اس کو کہتے ہیں مقلات، یعنی بہت تھوڑی اولاد والی، اکیلی رہنے والی، اکیلی رہ گئی۔ تو اب وہ کبھی منتیں مانتی تھی کہ اگر مجھے بچہ ملا اور بچہ بھی طویل العمر ہو گیا تو میں اس کو یہودی بناؤں گی۔ تو اب جب بنو نذیر کو حکم دے دیا گیا کہ مدینے سے نکال دیا جائے اور وہ نکال دیے گئے خیبر کی طرف، تو اب انصار میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کی اولادیں ادھر رہ گئیں، تو انہوں نے کہا بھی ہم تو اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے، ہم تو زبردستی ان کو لے آتے ہیں یہودیوں سے، کیونکہ وہ عورتیں پہلے انصار کی تو خود یہودی بنا چکی تھی نا اپنے بچوں کو، تو وہ بچے تو یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ یہودیوں کے ساتھ ملے تو جب یہودیوں کو جلا وطن کیا گیا وہ بھی جلا وطن ہو گئے۔ تو اب انصار نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے وہ یہودی ہوں لیکن ہماری اولاد ہے، ہم اپنے بچوں کو نہیں چھوڑتے، ہم زبردستی ان کو مسلمان بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا زبردستی اسلام نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ دلائل کے ساتھ ہے، اسلام جو ہے وہ روشنی کے ساتھ ہے۔ جو آدمی اسلام میں داخل ہو اچھی طرح سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے دلائل کے ساتھ داخل ہو، اور جو نہیں داخل ہونا چاہتا ہے، اندھا رہنا چاہتا ہے، اندھیرے میں بھٹکنا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے کہ وہ بھٹکتا رہے۔ اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ وقد رواه ابو داود الى اخره وقد رواه نبی حاتم البانوی سید ندیر شعبۃ به وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم انها نزلت في ذلك، یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی۔ وقال محمد بن اسحاق محمد بن ابي محمد الجرشي زيد بن ثابت بن اكرمة وسعيد بن باز قوله تعالى لا اکراہ فی الدین قال نزلت فی رجل من الانصار من بنی سالم ابن عوف یقال له الحسینی کان له ابنان نصرانیان وکان هو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم الا استكرههما فانهما قد ابيا الا النصرانية فانزل الله في ذلك رواه ابن جرير وروى الصدي نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على ايدي تجار قدموا من الشام يحملون زبيبا فلما عزما على الذهاب معهم اراد ابوهما ان يستكرههما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهما ونزلت هذه الآية۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک یہ آیت مبارک جو ہے ایک آدمی تھا انصار میں سے بنی سالم ابن عوف میں سے، اس کو کہتے تھے حسینی، اس کا نام تھا۔ اس کے دو لڑکے تھے، وہ دونوں لڑکے جو تھے نصرانی ہو گئے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے جو ہیں دونوں ان ابنان نصرانی یعنی وقد ابا الا ان يتنصرا، وہ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہم نصرانی ہی رہیں گے، آپ اگر حکم دے تو میں ان کو جبر کر کے اسلام میں داخل کروں۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔
اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کے دو لڑکے جو تھے قادم التجار من الشام، شام کے علاقے سے کچھ تاجر لوگ آئے نصرانی، ان کے ساتھ جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ملاقات ہوئی تو وہ لڑکے بھی نصرانی ہو گئے۔ تو اب وہ تاجر جو تھے وہ جب اپنا مال وغیرہ بیچ کے واپس جانے لگے شام، تو لڑکوں نے ان کے ساتھ تیاری کر لی کہ ہم بھی شام جاتے ہیں۔ تو اب وہ آیا صحابی اور اس نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو دونوں لڑکے نصرانی ہو گئے اور وہ نصرانیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ مہربانی کریں کہ مجھے صحابہ کی کچھ دستہ دے، میں جا کے ان کو زبردستی پکڑ کے لے آؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، لا اکراہ فی الدین، اسلام دین عدل ہے، اسلام دین حق ہے، اسلام دین صدق ہے، اسلام ایک بین واضح کھلی ہوئی چیز ہے۔ جو اس میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اپنے دل سے رضامندی سے داخل ہو، جو نہیں داخل ہونا چاہتا اپنی عاقبت خراب کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم عطا فرما دیا کہ اسلام میں اقرار نہیں ہوتا کہ کسی کو زبردستی تلوار گردن پہ رکھ لو اور کہو بھی کلمہ پڑھو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام تو واضح ہے، روشن ہے، دلائل ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں نا جی کہ جب حضور پاک نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے، ایک دور تو تھا اسلام کی غربت کا، کمزوری کا، لیکن اللہ نے وہ دور بھی تو حضور پاک کے زمانے میں نصیب ہو گیا نا کہ بھی یہودیوں پر بھی حضور کی فتح ہو گئی، مکے والوں پر بھی فتح ہو گئی، یہود بھی بنو نذیر بنو قریظہ کو نکالا گیا مدینہ منورہ سے۔ اگر اسلام جبر سے جائز ہوتا تو تلوار رکھ کے کلمہ پڑھوا لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن جو تھے قریش مکہ تھے، جو مشرکین مکہ تھے، جب مکہ فتح ہو گیا اب تو حضور کے ہاتھ میں تھا نا، ان کو کہتے بھی کلمہ پڑھو یا قتل کر دو، لیکن سب کے سب آگے حضور نے فرمایا انتم الطلقاء، بھائی تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جاؤ۔ اور پھر باقاعدہ ٹائم دیا کہ اتنی مدت تک تم مکے میں رہو، لیکن 1 سال کے اندر اندر مکہ چھوڑ، بس، کیونکہ اللہ کا حرم پاک ہے، اب اس میں مشرک نہیں رہ سکتے، تم بوجہ شرک کے باطنی طور پہ نجس ہو، لہذا اللہ نے منع کر دیا ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ آج کے بعد جو ہے کوئی مشرک جو ہے وہ مسجد الحرام میں داخل نہ ہو۔ تو اب حضور نے ان کو آزاد کر دیا، جو اسلام لے آیا، جو نہیں لے آیا نہیں۔ تو اس لیے یہ اسلام پر الزام ہے کہ نہیں جی مسلمانوں کا یا اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے اور زبردستی پھیلا ہے۔ زبردستی بھی کبھی کوئی نظریہ پھیلتا ہے؟ آپ دیکھیں کسی دنیا میں دیکھ لیں، آپ کسی قوم کو دیکھ لیں، بعض بڑی بڑی کمزور قوموں پہ بڑے طاقتور لوگوں نے، اب دیکھیں کہ رشیا نے افغانستان کی اتنے مٹھی بھر مسلمانوں پہ کتنا ظلم و ستم توڑے، کیا کر لیا؟ کوئی عقیدہ انہوں نے بدل دیا؟ پہلے فکری جنگ کی کہ وہاں جناب اپنے بندے بھیجے، تعلیم بھیجی، سکول بھیجے، کالج بھیجے، لڑکیوں کو بے اوریانی پہ فحاشی پہ عادی کیا، ان کو اپنے ملک میں لے گئے، دہریہ بنایا، دین سے دور کرنے کی فکری تحریکیں چلائیں، آخر میں پھر جناب زبردستی قوت سے حملہ بھی کر دیا، لیکن کیا انجام ہوا؟ خود ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا۔ اسی طرح پوری دنیا کی تاریخ میں آپ نظر ڈال لیں، کبھی نظریہ کوئی آدمی جو ہے وہ زبردستی تسلیم نہیں کرتا، وقتی طور پہ ڈر کے مارے کہہ بھی دے گا، لیکن جب موقع ملے گا پھر اٹھ کھڑا ہو۔ تو اس لیے اسلام بھی اس خلق سے پھیلا، اسلام جو ہے اپنی قوت دلائل سے پھیلا ہے، اسلام دین جو ہے اپنے جامعیت و کاملیت سے پھیلا ہے۔ جس نے بھی نظر انصاف سے اسلام میں غور کیا اس کو اعتراف کرنا پڑا کہ اسلام ایک سچا دین ہے، اس وجہ سے لوگ اس میں داخل ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں، اللہ کا حکم ہے، جبر نہیں ہو سکتا۔ وقال ابن ابيات مدنا ابي قال حدثنا ابن نوف قال اخبرنا شيخ نبي هلال نسب قال كنت في دين مملوكا نصرانيا له بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكان يرد عليه الاسلام ويقول لا اكراه في الدين ويقول يا اسبق لو اسلمت لاستعنا بك على بعض امور المسلمين
وكذب طائفة كثير من النار معبودنا هذه الكتاب دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل بالجزية وقال آخر بل هي منسوخة بآية القتال وإنه يجب أن يدعي بين الأمم الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أحد منهم الدخول فيه ولم ينقضه ويبذل الجزية قتل حتى يقتل وهذا معنى الإقرار. اب فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ الحمدللہ یہدینا و یہدیکم اللہ، فرماتے ہیں جی ابھی ہلال سے اسبق سے کہتے ہیں کہ کنت فی دینہم مملوکا نصرانیا لعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، مملوک تھا، لیکن تھا میں نصرانی، تھا میں دین نصارہ پر، لیکن میں غلام تھا حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے مجھ پر اسلام پیش فرماتے کہ بھئی اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو. میں انکار کرتا. جب میں انکار کرتا تو وہ فرماتے بھی ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، جبر تو میں نہیں کرتا، میں تمہیں اسلام پیش کرتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو، اور اگر تم اسلام قبول کر لو نا جی تو ہم مسلمانوں کے معاملات میں تم سے بڑا کام لیں گے، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا. تو اس لیے فرماتی ہیں کہ اقرار نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اہل کتاب کے لیے ہے. ایک قول یہ بھی ہے وَمَن دَخَلَ فِي دِينِهِمْ قَبْلَ النَّسْخِ وَالتَّبْدِيلِ، اور جو ان کے دین میں داخل ہو گیا ابھی ان کا دین صحیح موجود تھا، اس کو بدلا نہیں کیا تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ اللہ نے قتال کا حکم، جہاد کا حکم جاری نہیں کیا. جب قتال کا حکم آ گیا تو یہ آیت منسوخ ہو گئی. اب ہمیں لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم ساری دنیا کو دعوت دیں اسلام میں داخل ہونے کی. اگر وہ قبول کر لیں الحمدللہ، اگر وہ قبول نہ کریں تو پھر ہمیں جزیہ ادا کریں اور ہمارے باج گزار بن کے رہیں. اگر وہ اس بات کو بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے ہمیں جہاد کا حکم ہے، قتال کا حکم ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ ان دو چیزوں میں کوئی ایک قبول نہ کرے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ آیت القتال نے اس کام کو منسوخ کر دیا. لیکن علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ قتال کا حکم اپنی جگہ ہے. قتال کا حکم کب ہے کہ جب دنیا میں ہم مثلا ایک ہمارے ساتھ ملک ہے یا جماعت ہے، ان کو دعوت دیں گے. اسے حضور پاک نے خط لکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خط لکھے، ہرقل کو خط لکھا، کسریٰ کو خط لکھا، تمام جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، تمام بڑے بڑے سردار تھے، امیر تھے، ان کو خطوط بھیجے گئے کہ بھی تم اسلام میں داخل ہو جاؤ. اچھا، اگر اسلام میں داخل نہ ہوں لیکن مسلمانوں کے تابع رہیں، جزیہ ادا کریں، تابع رہیں. تابع کیوں رہیں؟ تاکہ فساد نہ کر سکے، تاکہ دنیا میں کفر کے پھیلانے کا مزید ذریعہ نہ بن سکے. اگر وہ یہ بات بھی قبول نہ کریں پھر لڑائی کی اجازت ہوگی. تو وہ اپنی جگہ ہے اور یہ حکم جو ہے اپنی جگہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ یہ منسوخ ہے آیت قتال کے ساتھ. ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون، جیسے اللہ نے فرمایا کہ ان قریب تمہیں ایک ایسی قوم سے پالا پڑے گا جو بڑی سخت لڑاکی قوم ہے، بہرحال ان سے تم قتال کرو گے یا وہ پھر مان لیں. وقال تبارک وتعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا ان الله مع المتقين. وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل، يعني الأسرى الذين يقضون بهم بلاد الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصير أعمالهم وصائرهم فيقولون من أهل الجنة. اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربک، تیرا رب تعجب فرماتے ہیں ایسی قوم سے جو اسلام کی طرف آتے ہیں زنجیروں میں جکڑے ہوئے، باندھے ہوئے، لیکن اسلام میں آ رہے ہیں. کیا مانا؟
یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا نا جی کہ کسی جگہ جہاد ہوا، کافر قید ہو گئے، ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لایا گیا، لیکن وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد پکے مسلمان بن گئے، تو آئے تو زنجیروں میں تھے لیکن داخل جنت میں ہو گئے۔ تو تیرا رب جو ہے تعجب فرماتے ہیں جیسے اس کی ذات کو زیبا ہے۔ فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل أسلم قال إني أجدني كارها قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكره النبي صلى الله عليه وسلم بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل هي كارهة فقال له اسلم وإن كنت قارئا فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی جو تھا وہ اسلام لے آیا، مسلمان ہو گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا کہ میں اسلام تو لایا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں، یعنی خوشی نہیں۔ آپ نے فرمایا وَإِن كُنتَ قَارِئًا، چاہے تم اپنے آپ کو مجبور پاتے ہو اسلام پر رہو، اسلام پر دائم رہو۔ یہ حدیث ہے اور حدیث بھی ثلاثی ہے اور صحیح حدیث۔ تو اس سے تو یہ معنی ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا چاہے تم اپنے نفس میں جبر بھی کرو تب بھی اسلام میں رہو، اور ادھر قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے بندے بات کو سمجھو، اس کو حضور نے جبر کر کے یا اکراہ کر کے اسلام میں داخل نہیں کیا، اسلام میں تو وہ خود داخل ہوا بغیر کسی جبر کے۔ جب اسلام میں داخل ہو گیا تو پھر کہنے لگا حضور پاک سے کہ جی میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میری طبیعت جو ہے نا اس پہ جبر محسوس کر رہی ہے، مجھے کوئی انشراح نہیں ہو رہا۔ تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم اسلام پہ رہو، اسلام کی برکت سے اللہ تمہارے سینے کو کھول دیں گے، اللہ تمہیں حسن نیت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ اخلاص عمل بھی عطا فرمائیں۔ ایک ہے کسی کو جبرن اسلام میں داخل کرنا، ایک ہوتا ہے کہ وہ مسلمان تو ہے لیکن کہتا ہے جی میری طبیعت میں انقباض ہے، تو اس کو آدمی کہے گا بھئی انقباض کبانا آئی ہے تو نہیں میں نماز چھوڑ دو۔ جیسے آج ایک مسلمان آ کے کہے کہ بھئی اللہ معاف کرے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، مجھے لطف نہیں آتا، بس ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میں پکڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہوں، تو ہم کیا کہیں گے نماز چھوڑ دو؟ ہم کہیں گے بھئی نماز پڑھتے رہو، اسی کی برکت سے اللہ تمہارے دل میں وہ لذت بھی حلاوت بھی پیدا کر دیں گے۔ جیسے ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے تو دعا مانگی ہے 10 سال ہو گئے مانگ رہا ہوں، میرا تو کوئی دعا منظور بھی نہیں ہو رہی، تو ہم اس کو یہ تھوڑا کہیں گے دعائیں چھوڑ دیں گے، مگر اللہ کی حکمت ہے تم دعا مانگتے رہو، جب مالک الملک ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب چاہیں گے رحم فرما دیں گے، ان کی مرضی ہے۔ کیوں اللہ غنی ہے تم محتاج ہو، تو محتاج کا کام مانگنا ہے، نخرہ کرنا تو نہیں کہ جی کیوں نہیں مانی گئی اور کیوں نہیں مانی گئی اور میری دعا کیوں نہیں سنی گئی، اللہ کی مرضی۔ تو یہ اکراہ یا جبر نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات یہ طرق ہوتے ہیں سمجھانے کے کہ جیسے ایک آدمی آیا اس نے کہا جی میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن مجھے عادت ہے زنا کرنے کی، میں کوئی خوبصورت عورت دیکھتا ہوں تو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے اسلام قبول کرو۔ اب اس کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ اس کو نعوذ باللہ اجازت دے رہے تھے کہ اسلام قبول کرو پھر زنا کرتے رہنا۔ جب اسلام قبول ہو گیا تو آپ نے فرمایا بات سنو، تمہیں یہ بات پسند ہے کہ کوئی تمہاری والدہ سے زنا کرے، تمہاری بہن سے زنا کرے، تمہاری بیٹی سے زنا کرے، تمہاری بیوی سے زنا کرے؟ اس نے کہا نہیں جی۔ تو آپ نے فرمایا جس سے تم زنا کرتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیوی ہے، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو، لوگوں کے لیے کرتے ہو۔ انہوں نے کہا جی وہ یہ بات سمجھ آ گئی، میں توبہ کرتا ہوں، میں تو کبھی نہیں کروں گا۔ تو یہ جو ہے یہ معنی اکراہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے مدتوں نماز پڑھتے رہتے ہیں لیکن نماز میں وہ حلاوت نہیں ملتی،
مدتوں ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر کے اندر جو ایک حلاوت ہے، جو لذت ہے، جو انشراح ہے، جو اطمینان قلب ہے، وہ ان کو نہیں ملتا۔ لیکن علماء نے لکھا طریقہ یہ ہے کہ وہ دوام رکھیں، اللہ کی عبادت پہ لگے رہیں، کیونکہ ہم لذت کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم تو اس کے غلام ہیں، تعمیر حکم کر رہے۔ اب دیکھو نا جی، آپ ملازم ہوتے ہیں، آپ کی ڈیوٹی اپنے تنخواہ لینی ہے، ایک دن آپ اٹھتے ہیں تھکے ہوئے ہیں، طبیعت ٹوٹ رہی ہے، گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا، موڈ نہیں بن رہا، طبیعت نہیں بن رہی، دل کرتا ہے کہ آج میں کوئی کام نہ کروں، بس چپ کر کے کمرہ بند کر کے لیٹ جاؤں، لیکن کہتے ہیں بھی ڈیوٹی ہے، کیا کروں، جانا تو پڑے گا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں اچھا ابھی غسل کر لو، شاید طبیعت ٹھیک ہو جائے، اچھا اب ذرا میں چائے پی لوں، ذرا ہو سکتا ہے طبیعت سیٹ ہو جائے، اچھا ذرا پیدل چلا جاتا ہوں، یہاں سے چلتے چلتے راستے میں جاتے جاتے کوئی دوست مل جائے، کوئی ذرا طبیعت بہل جائے، لیکن ڈیوٹی تو وہی کرنی ہے، کیا کریں گے، طبیعت نہیں چاہتی لیکن ڈیوٹی ہے۔ جب ایک بندے کی ڈیوٹی اتنی اہم ہے اور خدا کی ڈیوٹی، طبیعت نہیں چاہتی تو بس سو جاؤ، طبیعت نہیں چاہتی تو نماز چھوڑ دو، طبیعت نہیں چاہتی تو روزہ نہ رکھا، طبیعت چاہ گئی تو حرم آ گئے، طبیعت نہیں چاہی جی آج تو حرم کا دل نہیں کر رہا۔ اس میں دل کی کون سی بات ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پہ ہم لگے رہیں۔ وہی حتیٰ کے بعض علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا اللہ نہ کرے ریاض سے نماز یا عبادت برباد ہو جاتی ہے، لیکن کوئی آدمی عمل کر رہا ہے اور دل میں بالکل ریا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ جی یہ بڑا مدرس ہے، بڑا استاد ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا دین کا کام کر رہا ہے، علماء نے کہا کرتے رہو، اس عمل کی برکت سے خود بخود ریا ختم ہو جائے، ریا ختم ہو جائے گا، پھر ایک دن اخلاص جو ہے وہ آ جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت جو ہے وہ نصیب فرما دیں گے۔ وقوله تبارک و تعالی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله وحد الله فعبده وحده وشهد الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، بس جس شخص نے کفر کیا باطل سے، شیطان سے، اور اللہ پر ایمان لے آیا، گویا اس نے پکڑ لیا مضبوطی سے اس کڑے کو جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ سننے والے ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، تو اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف اللہ کو مانو، اللہ کی توحید کو مانے اور طاغوت کا انکار کرے تب مسلمان بنے گا۔ طاغوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیطان۔ طاغوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باطل۔ طاغوت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ کی عبادت کا اقرار کر کے غیروں کی عبادت کا انکار بھی کرے۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اس نے ایک کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ہر بات کو سننے والے ہیں، تیری ہر بات کو جاننے والے ہیں، پھر وہ کڑا اس سے کبھی نہیں چھوٹتا۔ یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، کیونکہ اسلام کا کڑا مضبوط ہے، وہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن کبھی چھوٹ جاتا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مضبوطی سے جمے رہیں، اللہ کی توحید پہ جمیں اور شرک سے نفرت کریں، تب جا کے کامل اسلام نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتی ہے کہ من خلع الانداد والاوثان، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک جو ہے ان کو چھوڑ ڈالے، بتوں کو توڑ ڈالے، وما يدعو الیہ الشیطان من عبادت کل ما یعبد من دون اللہ، اور جس کی طرف شیطان اس کو بلاتا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے۔ یعنی دیکھیں کوئی شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، سورج کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی آگ کا پجاری بنا دیتا ہے،
کبھی لوگوں کو گنگا جمنا کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی لوگوں کو قبروں کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی زندوں کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی مردوں کا پجاری بنا دیتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے اسلام میں کہ ان سب کو چھوڑے، صرف اسی کی ذات سے اپنا رشتہ جوڑے، اسی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ شیطان جدھر بلاتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیا، ووحد اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کیا، اللہ کی عبادت کی، اور پھر گواہی دی اللہ الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ای فقد ثبت فی امرہ واستقام علی الطریقۃ المثلی، یہ وہ آدمی ہے جو صحیح امر پہ قائم ہو گیا، سیدھے راستے پہ آ گیا۔ قال ابو قاسم البغوی حدثنا ابو روح البردی قال حدثنا ابو الاحوص سلام بن سليمان النبي صلى الله عليه وسلم بقائد نفسي قال عمر رضي الله تعالى عنه ان الجبت السحر والطاغوت الشيطان وان الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاع من لا يعرف ويفر الجبان من امه وان كرب الرجل دينه وحسبه خلقه وان كان فاسقا نبتيا۔ اب جناب فرماتی ہیں مفسر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن میں جہاں جبت کا لفظ آتا ہے اس سے، اور فرمایا کہ انسان کی عزت جو ہے اس کا دین ہے، اور انسان کا حسب جو ہے اس کا خلق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں قوم سے ہے، فلاں برادری سے ہے، بلکہ اس کے خلق کو دیکھو، اگر خلق اچھا ہے تو سمجھو کہ اس کا حسب اچھا ہے، اگر اس کے دین پہ قائم ہے تو سمجھو یہ عزت والا آدمی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ فرمایا وَإِن كَانَ فَارْسِيًّا أَوْ نِبْتِيًّا، یہ نہ دیکھا کرو کہ یہ عرب ہے یا عجم ہے، چاہے فارسی ہے نبتی ہے، لیکن دین پہ قائم ہے تو وہ اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے۔ کیونکہ اسلام کے اندر یہ قومیتوں کے جھگڑے جو ہمارے ہاں چل رہے ہیں یہ سب اللہ معاف کرے کفر کی سازشیں ہیں۔ اسلام نے تو قومیں اس لیے بنائی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، ہمارا تعارف ہو سکے، ڈھونڈنے میں آسانی ہو، رشتے میں آسانی ہو، بات میں آسانی ہو، اس لیے نہیں بنائی تھی کہ نعوذ باللہ ہم اسی قومیت کو دیوار بنا لیں، قومیت کے بت کو پوجنا شروع کر دیں۔ یہ بھی یاد رکھو، جس طرح کسی قبر پہ سجدہ کرنا شرک ہے، اسی طرح کسی قومیت کا نعرہ لگا کے اسی نعرے کے نیچے مر جانا جو ہے یہ بھی شرک ہے۔ اسلام کیونکہ آپ نے مانا تو ہے اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت کرنا، اس سے بڑی عبادت کیا ہے کہ آدمی قومی حمیت میں گردنیں کٹوا دیتا ہے، مر جاتا ہے۔ کیا ہے جی، میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پختون ہوں، میں مہاجر ہوں، میں جناب ہندی ہوں، میں عربی ہوں، سب غلط، اس کا اسلام سے کوئی تعلق۔ ہاں باقی یہ منع نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو مہاجر نہ کہلواؤ، یہ تو منع نہیں ہوتا۔ ساری زندگی اصحاب رسول اپنے آپ کو مہاجر کہلواتے رہے، اللہ نے قرآن میں ان کو مہاجروں کے نام سے ذکر فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم۔ یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو سندھی نہ کہلوائے، بلوچی نہ کہلوائے، نہ، پر ان چیزوں کو اسلام میں تفرقے کا ذریعہ نہ بنائے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھائی ہے، وہ چاہے مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ عرب ہے، وہ عجم ہے، مسلمان ایسے ہیں کل جسد الواحد۔ حضور پاک نے فرمایا جیسے بندے کا ایک جسہ ہوتا ہے، پاؤں میں کانٹا لگے تو سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہے مسلمان کی شان کہ مسلمان کو اگر بوسنیا میں تکلیف ہے ہم یہاں تڑپ رہے ہوں، مسلمان کو کشمیر میں تکلیف ہے ہم یہاں تڑپ رہے ہوں، مسلمانوں کو شیشان اور چیچنا میں تکلیف ہو ہم یہاں تڑپنے لگ جائیں، ورنہ ہم نے ان کو کبھی دیکھا بھی نہیں، ہم تو ان کی شکلیں بھی نہیں جانتے، ان کے نام بھی نہیں جانتے، ان کا علاقہ بھی نہیں جانتے، وہ جگہ بھی نہیں جانتے، لیکن جب ان پہ کوئی گولی چلتی ہے ہم اپنے اوپر محسوس کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا جذبہ ہے۔ باقی نام کہلانے میں تو کوئی منع نہیں، عرب والے آخر عرب کہلائیں گے، فارس والے فارسی کہلائیں گے، نبتی نبتی کہلائے گا، شامی شامی کہلائے گا، سندھی سندھی کہلائے گا،
ہندی کہلائے گا، کوئی عیب نہیں، لیکن ان چیزوں کو ایسا نہ بنا دیں کہ کل نعوذ باللہ یہ آپس کے اندر فرقت کی دیواریں بن جائیں۔ اس لیے جناب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے وہاں قدار رواہ ابن جریر وابن ابی حاتم من حدیث الثوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد الابسی عمر فذكره ومعنى قوله الطاغوت انه الشیطان قوی جدا فانه يشن كل شر كان عليه اهل الجاهلیت من عبادت الاوثان والتحاكم اليها والاستنصار بها۔ انہوں نے بھی فرمایا کہ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ شیطان، چونکہ شیطان اتنا قوی ہے، سخت ہے کہ ہر وہ شر جو زمانے جاہلیت میں تھا، یعنی عبادت اوثان، بتوں کا پوجا کرنا، بتوں کے پاس جا کے اپنے فیصلے کروانے، انہی کی مدد پکڑنی، انہی کی عبادت کرنی، یہ سب اس شیطان کا، اس طاغوت کا وسوسہ ہے دلوں کے اندر۔ اب جو اسلام میں آ گیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصم هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربطها قوي شديد۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی تھام لی، مضبوط کڑا تھام لیا۔ کیا مانا؟ تاکہ مانا یہ ہے کہ اسلام میں وہ اقوا سبب کے ساتھ داخل ہو گیا، التی لا تنفصم، ہو کے جو نہیں ٹوٹے گا۔ فرمایا کہ جیسے فی نفسها، یعنی جیسے ایک کڑا اپنے نفس، اپنے حقیقت میں بھی مضبوط ہو اور تمہارا ربط بھی قوی ہو تو پھر وہ نہیں ٹوٹتا۔ اب دیکھیں رسی مضبوط ہے لیکن مضبوط باندھی نہیں گئی، رسی مضبوط ہے لیکن کڑے میں صحیح طور پہ ڈالی نہیں گئی تو وہ تو چھوٹ جائے گی۔ اسلام تو مضبوط ہے لیکن تم اپنے تعلق کو بھی تو اس کے ساتھ ایسا جوڑو کہ وہ صحیح معنی میں تعلق جو ہے تمہارا قائم ہو جائے۔ ولہذا قال تعالی وقت استمسک بالعروۃ انفصام لها قال مجاہد یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عروۃ الوثقی سے مراد کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وقال السدی، اس سے کیا مراد ہے؟ والاسلام۔ وقال سعید بن جبیر والزاق یعنی لا الہ الا اللہ۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ العروۃ الوثقی القرآن، انہوں نے فرمایا عروۃ الوثقی سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ وعن سالم بن ابی الجعد قال هو الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ انہوں نے فرمایا عروۃ الوثقی سے کیا مراد ہے؟ اسلام ہے، ایمان ہے۔ بعد نے کہا کہ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے بغض کرنا، یہ سب کے سب اقوال صحیح ہیں، سب کے سب اقوال جو ہیں متقاربۃ المعنی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا؟ اسلام، اسلام معنی کیا؟ اسلام، ایمان معنی کیا؟ ایمان، الحب فی اللہ معنی کیا؟ جب اللہ کے لیے محبت کرے گا، اللہ کے لیے بغض کرے گا، اسلام۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالِ صَحِيحَةٌ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا، یہ سب کے سب اقوال جو ہیں صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں۔ وَقَالَ مُعَاذ بْنُ جَبَلٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى لَا انفصام لَهَا، کہ نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ کیا مانا؟ انہوں نے فرمایا دون دخول الجنہ، یعنی جو کلمے پہ جم گیا، اسلام پہ جم گیا، وہ اس کو جنت میں پہنچائے گا، درمیان میں نہیں چھوٹے گا۔ وقال مجاہد السین وقت استمسک بالعروۃ الوثقی انفصام ثم قال ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم، یعنی جب تک کوئی قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی اللہ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ ہاں تم خود مرتد بن جاؤ، خود کافر بن جاؤ، پھر اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ثم قال وقال الامام احمد انبانا اسحاق بن یوسف قال حدثنا ابن عوف محمد بن قیس بن مبارک قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج التواضع والتواضع ومنزل ودخلت ما ودسته فلما استانست قلت إن القوم ما دخلت مسجد قالوا كذا وكذا قالوا سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه رأيت كأني في روضة خضراء
قال ابن عبد من خضرتها وساتها واستعمود حديد نصر في الارض وعلى في السماء فيها على عروها وكيل لي السماء يقول راسي وجاري منصف. قال ابن عمر وسيف ورفع ثيابي من خلفي وقال سيف السبت تقدم الارض قال صمد الارض واستيقظت وان على في يدي فاتيت رسول الله ثم قلت عليه فقال اما روض الاسلام اما العمود فعمود الاسلام واما الأروة في الارض اسكنت الاسلام حتى تموت. قال وهو عبد الله بن السلام اخرجاه في الصحيحين. اب جناب مفسر فرماتے ہیں محمد ابن کیسا ابن عبادہ روایت کرتی ہیں کہ میں ایک مسجد میں بیٹھا تھا فجاء رجل ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا وفی وجهه خشوع اس کے چہرے کے اندر جو تھا یعنی عبادت کا اثر تھا کہ اللہ سے ڈرنے والا آدمی آیا اور اس نے مسجد میں آ کے 2 رکعتیں نماز پڑھی. کہتی ہے کہ نماز یہ پڑھی تو جو لوگ مسجد میں بیٹھے تھے وہ آپس میں کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ جنتی آدمی ہے جنتی آدمی ہے جنتی آدمی. کہتی ہے کہ میں پھر جب وہ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے میں ان کے پیچھے چلا گیا حتیٰ کہ میں ان کے گھر میں جا کے جب وہ پہنچے میں بھی داخل ہوا مجھے گھر میں بٹھایا. کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے کہا بھی میں نے آج آپ کی زیارت کی مسجد میں آپ تشریف لائے تھے اور وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے ماشاءاللہ سب کہہ رہے تھے کہ یہ جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے. مجھے پتہ کوئی نہیں. انہوں نے کہا بابا ایسی بات تو نہیں کہنی چاہیے. یہ آدمی وہ بات کرے جس کا پتہ ہو. کیا پتہ جنت جہنم کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں کل کیا ہوگا. تو جو آدمی کوئی بات نہیں جانتا ایسی بات لوگ کیوں کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ بات سنو میں تمہیں بات سناؤں. اصل وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا تھا. میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا سرسبز میدان ہے باغ ہے بڑا خوبصورت باغ ہے اور بہت بڑا ہے بہت طویل ہے بہت عریض ہے. اس کے درمیان میں ایک مضبوط ستون ہے اور ستون کے آخر میں ایک بڑا مضبوط کڑا لگا ہوا ہے. میں اس باغ میں اس ستون کے ساتھ کھڑا ہوں. ایک آدمی آتا ہے مجھے کہتا ہے اس حادث پہ چڑھ جاؤ. میں کہتا ہوں میں تو نہیں چڑھ سکتا. وہ کہتے ہیں بھی چڑھو اس پہ. میں کہتا ہوں جی میں کیسے چڑھوں میں تو نہیں چڑھ سکتا. اتنی دیر میں ایک آدمی آ جاتا ہے یعنی طریقہ بتلانے والا چڑھنے کا کہ کیسے تم چڑھو. میرے کپڑوں کو باندھتا ہے مجھے بتلاتا ہے. میں چڑھنا شروع کرتا ہوں. چڑھتے 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 میں آخر ستون تک پہنچ جاتا ہوں اور وہاں جو کڑا ہے اس کو مضبوطی سے میں پکڑ لیتا ہوں اور اس کے بعد میری نیند کھل جاتی ہے. میں آیا حضور کی خدمت میں نے آگے عرض کیا کہ میں نے حضور ایسے ایسے ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک بہت بڑا خوبصورت باغ ہے. باغ میں ایک ستون ہے. ستون کی چوٹی پہ ایک کڑا ہے. ایسے مجھے کہا جاتا ہے میں نہیں چڑھتا. پھر ایک آدمی مجھے چڑھاتے ہیں میں چڑھ جاتا ہوں اور اس کڑے کو پکڑ لیتا ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم سمجھو اس باب کو کہ یہ جو ہے باغ وہ گویا کہ ایک دین ہے اور اسلام ہے. عمود جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے. اور جب تم نے اس کڑے کو پکڑ لیا گویا یہ دلیل ہے کہ تمہاری موت بھی اسلام پہ آئے. تو اس لیے چونکہ حضور نے مجھے فرما دیا کہ تیری موت ایمان پہ آئے گی تو اس لیے لوگ کہتے ہیں یہ جنتی ہے جنتی ہے چونکہ حضور کی بشارت جو موجود ہے. ورنہ تو بھائی معاملہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اصل معنی یہ ہے کہ اللہ نے مثال سمجھائی ہمیں کہ اگر کوئی مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو ڈوبنے سے بچ جائے گا. دیکھا نہیں بڑی بڑی کشتیاں جو ہیں وہ بھی آ کے ہلکے کڑے بنے ہوتے ہیں ان سے باندھتے ہیں. پھر موجیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں مار رہی ہیں ٹکرا رہی ہیں لیکن کشتی مضبوط ہے. رسا مضبوط ہو کڑا مضبوط ہو تو کھڑی ہے. اگر آپ نے رسی ہی کمزور ڈالی آگے کڑا بھی مضبوط نہیں تھا تو نتیجہ کیا نکلے گا 2-4 تھپیڑے ہواؤں کے لگیں گے اور کشتی گئی. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالی ابھی تھوڑی دیر گزری ہے 2-4-5 دن کی بات ہے. وہ ہمارے مہربان ہیں پروفیسر غازی صاحب تو ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا خاندان سارا ہندو تھا. اب خدا کی شان دیکھیں. اب تو ماشاءاللہ وہ بوڑھے ہو گئے ریٹائر بھی ہو گئے. ان کی ایک
بہت اعلیٰ کتاب ہے جو انہوں نے اپنے اسلام کے بارے میں لکھی ہے، من الظلمات الی النور، کہ میں اندھیریوں سے روشنی کی طرف کیسے چلا۔ سارا خاندان ہندو، وہ کہتے ہیں جناب کہ میں پڑھا لکھا آدمی تو تھا نا جی، بہرحال میں پڑھتا تھا، ادھر ادھر کتابیں وغیرہ پڑھتا رہتا تھا، مذاہب کے بارے میں بھی پڑھتا رہتا تھا، لیکن بہرحال میں ہندو تھا۔ ایک دن کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ مجھے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ حضور باغ کی زیارت جو نصیب ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تم مسلمان نہیں ہوتے، آؤ میرے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاؤ۔ خواب دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں بس خواب ہے، بچپن تھا، جوانی بھی۔ تو جب میں نے خواب میں یہ دیکھا، بس کہتے ہیں وہی وقت تھا، اللہ کی شان ہے، جب میری نیند کھلی تو بس فوراً میں دوڑا اور میں آ کے مسلمان ہو گیا۔ والدین نے جناب مقدمے کیے، سزائیں دیں، قید کیا، مصائب ڈالے، لیکن انہوں نے کہا اب میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اگلے دن وہ تشریف لائے تھے، میرے گھر میں تھے، تو فرما رہے تھے کہ مکی صاحب میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نے تو حضور کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب میں بھی اس وقت دیکھا جب میں ہندو تھا، یعنی میں مسلمان بھی نہیں تھا، ہندو تھا بھی، یہ تو خواب کے بعد مسلمان ہوا۔ اس وقت میں ہندو تھا، مجھے والدین نے چھوڑا، جائیداد چھین لی، مقدمے کیے، مارا، سزائیں دی، لیکن میں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ یہ کیسے لوگ ہیں جو صحابہ پہ شک کرتے ہیں، جنہوں نے خود محمد مدنی کو دیکھا ہوگا، وہ حضور کو ایسے چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا مجھے تو حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پہ، ایمان پہ، کہ بھئی ایک ہندو کا بیٹا خواب دیکھنے کے بعد اتنا پکا ہے نبی کی محبت میں، تو جن لوگوں نے خود محمد مدنی کی گود میں بیٹھ کے اسلام سیکھا ہے، قرآن پڑھا ہے، دین قبول کیا ہے، آپ کی صحبت میں رہے ہیں، وہ لوگ اسلام کو چھوڑ دیں گے، میں ایک ہندو نے نہیں چھوڑا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب راضی ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک کبھی خواب کے ذریعے ہدایت فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سینے کھول دیتے ہیں اور اسلام کے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ ناراض ہوں تو پھر راستے بند ہو جائیں۔ اس لیے قرآن نے فرما دیا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی کو ہدایت دینے کا، اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں، وہ نور میں آ جاتا ہے، روشنی میں آ جاتا، اور جب ہم ارادہ فرما لیتے ہیں کسی کو گمراہ کرنے کا، اس کے دل کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اوپر چڑھ رہا ہو، سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ہدایتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں تو پھر آدمی دیکھے نا جی، اب کتنے لوگ ہیں، ایمان سے کہو، اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہو جائے، عقیدے کو سمجھو۔ اتنے لوگ ہیں جو رات دن اللہ والوں کی، بزرگوں کی قبروں پہ بیٹھے ہیں مجاور بن کے، روزانہ قبروں پہ صفائی کرتے ہیں، قبروں کے ارد گرد ماحول جو ہے غسل دیتے ہیں، دھوتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں، لوبان جلاتے ہیں، روزانہ پھولوں کی چادریں ڈالتے ہیں، غلاف ڈالتے ہیں، غلاف بدلتے ہیں، اور اگر کوئی پانی آ جائے، کوئی بارش آ جائے، اس سے قبر کو بچاتے ہیں، اگر کوئی سیلاب آ جائے، فلڈ آ جائے، دیواریں کھڑی کرتے ہیں بھی ہمارے حضرت کی قبر کو نقصان نہ ہو جائے۔ سارا کام خود کر رہا ہے اور کھڑا اسی سے مانگ رہا ہے میری مدد کرو۔ ایمان سے کہو کیا ہے کہ اللہ نے دلوں پہ مہر لگا دی، بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ اللہ کے بندے، قبر کے محافظ تو تم بنے ہوئے ہو، اس کو سردی گرمی سے تم بچا رہے ہو، اس پہ روزے تم بنا رہے ہو، صفائیاں تم کر رہے ہو، پھولوں کی چادریں تم چڑھا رہے ہو، اور وہ پھولوں کی پتیاں جب سوکھ جاتی ہیں تو وہ ان کو بھی نہیں ہٹا سکتے، ان کو بھی تم صاف کرتے ہو، لیکن تمہیں بچے دیتے ہیں، تمہارے نفع نقصان کے مالک ہے۔ کیا ہے؟ دلوں پہ زنگ لگ گیا، دلوں پر مہر لگ گئی کہ حق بات سمجھ نہیں آتی۔
اسی طرح دیکھ لینا جی مشرکین مکہ اللہ کے کعبے میں کھڑے اور کعبۃ اللہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک ایک ٹیڈی پیسہ حلال کا جوڑ کے اللہ کے کعبے کو بنایا. کعبۃ اللہ کا اتنی احترام ہے کہ وہ کبھی کہتے تھے کہ بھائی ان کپڑوں میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا کے کعبے میں کیسے یہ کپڑے پہنے، کپڑے اتارو، اللہ کے کعبے میں ہم گندے ناپاک پلید کپڑے پہن کے کیسے آئیں. اتنا احترام ہے. زمزم کا احترام ہے. کعبۃ اللہ کی چابی جس گھر میں ہے اس کا احترام ہے. اللہ کے کعبے کا باقاعدہ طواف کر رہے ہیں لیکن 360 بت بھی اندر رکھا ہوا. یہ کیا ہے کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے. او بابا ادھر تم خدا کے گھر کا طواف کر رہے ہو، ادھر تم نے حبر رکھا. صفا مروہ بھی دوڑ ہے، ایک بت صفا پہ رکھا ہے، ایک مروہ پہ رکھا ہے. پہلے جاتے ہیں بت کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں، پھر دوڑنا شروع کرتے ہیں، پھر مروہ پہ چڑھتے ہیں، پھر وہاں بت کو چومتے چاٹتے پھر جناب واپس آ رہے ہیں. بھئی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل صفا مروہ بھی دوڑنی ہے، یہ خدا ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کر رہے، اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کو منوا دیتے ہیں، راضی کر دیتے ہیں. ہمارے اور خدا کے درمیان میں یہ ذریعہ ہے. بھائی یہ تو پتھر ہے، یہ کیسے ذریعہ؟ یہ تو خود بھی نہیں بولتا. انہوں نے کہا یار پتھر کو ہم تھوڑا پوجتے ہیں، یہ پتھر تو ہم نے شکل بنائی ہوئی ہے فلاں بزرگ کی، اصل تو ہم اس بزرگ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کا فوٹو ہم نے جیب میں رکھا ہوا ہے، میرے مرشد کا فوٹو ہے. سبحان اللہ. پہلے زیارت کرے گا پھر قرآن شریف کی تلاوت کرے گا. کیوں؟ یہ بزرگ کا فوٹو دیکھ رہا ہے، راضی ہو جائے گا. بزرگ کا فوٹو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھوں کے باوجود یہ توحید نہیں دیکھ رہا. اس سے بڑا اور کیا اندھیر ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ہدایت کرتے ہیں پھر خواب کے ذریعے بھی ہدایت فرما دیتے. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا. حضور نے فرمایا امر روزت فروزت الاسلام، وہ بھی اسلام کا باغ ہے، امور سے مراد بھی اسلام کا ستون ہے. وَأَمَّا الْعُرْوَةُ فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، اور وہ کڑا کیا ہے؟ وہی عروۃ الوثقیٰ. أَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّىٰ تَمُوتُ، تم اسلام پہ رہو گے حتیٰ کہ تمہیں اسلام پہ ہی موت آئے گی. قَالَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ سَلَام. اب راوی کہتے ہیں کہ وہ آدمی کون تھا؟ کہتے ہیں وہ آدمی عبداللہ ابن سلام تھا. عبداللہ ابن سلام یہود کے بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے. پھر یہ اسلام لے آئے اور ساری زندگی اسلام پہ قائم رہے. اللہ آپ کو ہمیں بھی اسلام پہ قائم رکھے. جی کہ بیت اللہ شریف کی تصویریں جو ہیں ان کا اندر اگر انسانوں کی بھی تصویریں ہوں تو پھر ہم کیا کریں؟ پھر تم کچھ نہ کرے، بس تصویر نہ لگائے گھر میں، اتنا کرے. آسان بات ہے. کعبے کی تصویر لگانے کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی کیا؟ اللہ کے بندے موٹا مسئلہ ہے کہ ذی روح چیزیں جتنی ہیں یعنی جاندار چیزوں کی تصویر شریعت میں حرام ہے. بس ایک موٹی بات یاد رکھو. ضرورت کے لیے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کہیں مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ ہیں، آئیڈینٹی کارڈ ہیں، مجبوریاں ہیں، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہو گئے ہیں لوگ ایک دوسرے کے پاسپورٹ چرا لیتے ہیں، ٹکٹیں چرا لیتے ہیں، ویزے بدل دیتے ہیں، نام تبدیل کر دیتے ہیں. ان مجبوریوں کی اضطرار کی بنا پر یہ گنجائش ہے، ورنہ جو ہے ذی روح چیز کی تصویر بنانے کو شریعت نے منع فرمایا. موٹی بات یاد رکھو. اور جن چیزوں میں روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، ان کی تصویر بنانا رکھنا جائز ہے. کیا مانا؟ کوئی آدمی صرف کعبہ شریف کی، مدینہ شریف کی، مسجد الحرام کی، یا جیسے بعض لوگ تاج محل کی رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ کوئی سینری بنا لیتے ہیں خوبصورت سی کہ نیچے دریا بہ رہا ہے اور درخت کھڑے ہیں اور یہ ہے، ایسی چیزوں کا رکھنا کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کعبۃ اللہ کی تصویر میں بھی انسانوں کا چہرہ واضح نظر آتا ہے تو وہ نہ رکھے. کہتے جی کہ ہمارا بار بار وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے تم نماز کے لیے نیا وضو کرو. وضو کرنے کے بعد پھر تم پوری نماز پڑھ لو، چاہے درمیان میں ٹوٹتا رہے تو تم مجبور ہو، تمہارے بس میں کوئی نہیں.
انسان کے اپنے بس میں جب نہ ہو تو اسلام نے اجازت دی ہے. صرف فرق یہ ہے کہ جیسے اب لوگ آتے ہیں نا، مثلا وضو کر کے آئے مغرب کا، مغرب بھی پڑھ لی، عشاء بھی پڑھ لیں گے. تم ایک وضو میں 2 نمازیں نہیں پڑھو گے، تم ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرو گے. جب نماز کا وقت داخل ہوگا وضو کر کے تم نماز پڑھو، پھر پڑھتے رہو جب تک کہ ساری نماز اپنی مکمل نہ کر لو. اس درمیان میں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو تم مجبور ہو. کہتے ہیں جی ہمیں ایک آدمی نے کہا ہے کہ اگر مکہ شریف کے حرم میں ہم نماز پڑھیں تو ایک نماز کا 1 لاکھ ملتا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن 1 لاکھ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک نماز پڑھ لو آئندہ چھٹی کے 1 لاکھ تو ہو گئی. بعد ہمارے مسلمان اسی لیے آتے ہیں مکہ شریف، عمرے میں چلے جائیں گے، 4-5 نمازیں یہاں پڑھ لیں گے، 5-8 نمازیں مدینے شریف پڑھ لیں گے، ساری زندگی کی جان چھٹ گئی. کہ وہ کہتے ہیں 100 سال بھی اگر ہماری زندگی ہو تو 1,00,000 نماز تو نہیں بنتی نا، تو ہماری تو ساری نمازیں ادا ہو گئی. یہ جہالت ہے. مانا یہ ہے کہ عدد جو ہے نہیں بلکہ ثواب اتنا ملے گا جیسے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا. نماز ایک شمار ہوگی، ورنہ تو پھر حرم میں 5 نمازوں کی 5 اذانیں دینے کی ضرورت کیا؟ 1 ہی کافی تھی. بس 1 نماز پڑھ لی تو ساری ادا ہو جاتی، پھر روز کا کیا مسئلہ رہتا. مانا یہ ہوتا ہے کہ ثواب اتنی زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا تھوڑی سی چیز بھی صدقہ کرتا ہے لیکن نیت ٹھیک ہے، رقم حلال ہے، اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں اور پہاڑ کے برابر کر کے ثواب دے دیتے ہیں. تو اس لیے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. مدینہ شریف میں 1 نماز کے لیے صحیح حدیث مبارک جو ہے وہ 1,000 ہے، اور بعض روایات میں جو 50,000 ہے وہ احادیث ضعیف ہیں. صحیح روایت یہ ہے کہ مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 نماز پہ 1,000، مسجد الاقصی میں 1 نماز پہ 500 نماز کا ثواب، اور مسجد الحرام میں 1 نماز پہ 1 لاکھ نماز کا ثواب. کہتے ہیں کہ نیا مکان بن رہا ہے، مالک نے کہا کہ اس کے بنیاد میں بکرا ذبح کرو. یہ ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، یہ سب بدعات ہیں. مغرب کی قضا نماز میں جب آخری رکعت پڑھیں تو فاتحہ کے بعد سورت پڑھیں. کیوں پڑھو آخر؟ جب فرض میں نہیں پڑھی جاتی، ادا میں نہیں پڑھی جاتی تو قضا میں کیوں پڑھی جائے گی؟ کہتے ہیں جی مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ہیں. کیا یہ پتھر ہے یا مٹی ہے؟ پتھر ہے. اور پتھر میں نشان کیسے پڑ گئے؟ یہی تو آیات ہے، یہی تو نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو باقی رکھنا چاہتے ہیں وہ پتھروں میں بھی ان کے اثرات کو باقی رکھ دیتے ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مارا تو پتھر میں نشان بن گیا، اللہ کے نبی نے پتھر پہ پاؤں رکھا تو نشان بن گئے. باقی اس نشان کو چومنا جو ہے منع ہے، ماں سوائے حجر اسود کے کسی چیز کا چومنا کعبہ شریف میں جائز نہیں ہے. یہ وہی پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. ہاں بالکل وہی پتھر ہے. وطر نماز میں اگر دعا قنوت یاد نہ ہو تو یاد کرو. 1400 سال گزر گئے اب بھی یاد نہیں تو کب ہوگی؟ ابھی مزید کوئی 1000 سال انتظار کرنی ہے کیا؟ جتنی یاد ہو سکے، ورنہ جتنا یاد ہے اللہم اہدنا اللہم اہدنا اتنا ہی پڑھتے رہو، لیکن یاد کرو، یاد کرنا ضروری ہے. کہتے ہیں جی کہ ظہر کی نماز میں امام صاحب جو ہیں وہ برآمدے میں ہوتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ کعبہ شریف کے قریب ہوتے ہیں. جس طرف امام صاحب ہیں اس طرف کوئی آدمی آگے نہیں ہونا چاہیے. باقی کعبۃ اللہ کی 3 طرفیں جو ہیں اس میں اگر وہ آگے آ جائیں تو وہ طرف بدل جاتی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں. کعبۃ اللہ کی 4 طرفیں ہیں، امام اس طرف ہے، اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہو، ادھر ہو، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی ہمارا عزیز فوت ہو جائے تو ہم قرآن پڑھ کے دعا کریں، بخشیں، بالکل.
میں نے یہاں پر شادی شدہ آدمی ہوں، 22 مہینے ہو گئے ہیں، ہر 4 مہینے میں اجازت لیتا ہوں بیوی کے لیے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اچھی کرتے ہو، 4 مہینے 6 مہینے میں بیوی کا حق ادا کریں، اچھی بات ہے۔ ایک آدمی مر گیا، بہت غریب تھا، اس کی گھر والی جو ہے اب عدت کے دن جو ہے کہاں گزارے گی؟ شریعت میں عدت کے دن جو ہے اپنے خاوند کے گھر میں گزارے۔ ہاں اب اگر خاوند کے گھر میں کوئی رہنے نہیں دیتا، کوئی آدمی نہیں، کوئی کھانا نہیں، تو پھر اپنے ماں باپ کے گھر میں بھی گزار سکتی ہے، مجبوری ہے۔ زمزم کے پانی کو گرم کیا جا سکتا ہے، حاجی کو گرم کیا جا سکتا ہے نہ؟ حاجی جس نے اتنا گیلن زمزم پیا ہوا ہے، وہ دھوپ لگے اور حاجی گرم ہو جائے، گناہ تو نہیں ہوگا؟ اللہ کے بندے کوئی منع نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے ادب کے لیے کہ جب دوسرے پانی موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم چائے میں اور آگ میں اور دودھ میں اور روٹی میں اور اس میں خرچ کرتے رہیں، اس کو صرف پیئیں، چہرے پہ ڈالیں، غسل کریں۔ ورنہ یہ نہیں کہ شرعاً کوئی منع ہے، اسلام میں تو جائز ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں اور کیا تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، نہاتے بھی اسی سے تھے، کھانے بھی اسی سے پکاتے تھے، پیتے بھی وہی پانی تھے، اور تو پانی تھا ہی کوئی نہیں۔ یہ دو علماء نے لکھے ہیں آداب کہ بھئی جب دوسرے پانی ہمارے لیے موجود ہیں وافر، تو اس معزز اور محترم پانی جس کو اللہ نے شفا بنایا ہے، تو اس کو ہم صرف اپنے شفا کے لیے استعمال کریں، باقی کاموں میں نہ لگائیں، ورنہ شرعاً کوئی منع نہیں، بالکل جائز ہے۔ میرا ایک لڑکا ہے، لڑکے کا لڑکا ہے، وہ یتیم ہے، اس کے میرے پاس تقریباً 10,000 روپے ہیں۔ اگر ہم بینک میں رکھیں یا اس کے لیے ہم سونا لے کے رکھ لیں تو زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اصولی بات ہے، اگر سونا 7.25 تولے ہو جائے تو پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ یتیم نہ رہا، امیر بن گیا۔ تو اگر 7.25 تولے سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ تمہاری نیت ٹھیک ہے تو اس کے لیے کسی کام میں لگا دو تاکہ اس کا پیسہ بڑھتا رہے، اس کو فائدہ ہو، جب بڑا ہو تو اس کے کام آئے۔ اور خاص طور پہ پھر ہے بھی تیرے بیٹے کا بیٹا، اور حضور نے تو فرمایا کہ انا وکافل الیتیم، جو یتیم کی حفاظت کرے گا، خدمت کرے گا، قیامت والے دن وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ تو اس لیے تمہاری ذمہ داری ہے، حفاظت کرو، لیکن ایسا نہ کرو کہ جب بڑا ہو تو یہ پیسے ہی غائب ہو جائے۔ اللہ، ماسی اور بھانجی کی شادی اکٹھے نہیں ہو سکتی، جمع نہیں ہو سکتی۔ حجر اسود یا مقام ملتزم کے پاس جو ہے، ہم اخباروں میں جو لاٹریاں نکلتی ہیں دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے لیے لاٹری نکل آئے، جب وہ ہے حرام تو دعا کرنے کا کیا معنی؟ وہ تو ہے ہی حرام۔